الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ آج انشاءاللہ گفتگو ہم اس رات کے تعلق سے کریں گے جو جلد ہی آنے والی ہے اور جسے بہت سارے لوگ شب برات کے نام سے جانتے ہیں۔ شب برات کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ آپ یہ پہلے بنیادی طور پہ سمجھ کے چلیں کہ ہمارے دین میں دو چیزیں ہوتی ہیں، یا ہمارا دین دو باتوں پر مشتمل ہے۔ ایک ہے کچھ چیزوں کو چھوڑ دینا اور ایک ہے کچھ چیزوں کو پکڑ لینا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ہے فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ، کہ جو لوگ طاغوت کا یعنی غیر اللہ جن کی عبادت کی جاتی ہے، اللہ کے سوا جن کی عبادت کی جاتی ہے، ان کا کفر کر دیتے ہیں، ان کا انکار کر دیتے ہیں اور اللہ پر ایمان لے آتے ہیں، تو انہوں نے مضبوط حلقہ تھام لیا۔ تو پہلے اللہ تعالیٰ نے کہا انکار کرتے ہیں، کفر کو چھوڑتے ہیں، شرک کو چھوڑتے ہیں، دل پوری طرح سے خالی کر لیتے ہیں ناپاک اور گندی چیزوں سے، غلاظتوں سے، دل صاف ستھرا کرنے کے بعد پھر اس میں توحید کی نعمت کو قبول کرتے ہیں۔ تو یہ ہے ہمارے دین کی بنیاد کی کچھ چیزوں کو ہمیں چھوڑنا ہے اور کچھ چیزوں کو ہمیں پکڑنا ہے۔ ہمیں کفر و شرک چھوڑنا ہے اور ایمان توحید کو پکڑنا ہے۔ اسی طرح سے منمانی اور بدعت کو چھوڑنا ہے اور شریعت اور سنت کو پکڑنا ہے۔ منمانی کو اور بدعت کو چھوڑ کر کے سنت اور شریعت کو اپنانا ہے۔ شب برات کا مسئلہ کیا ہے؟ شب برات کہاں سے آیا؟ شب برات کسے کہا جاتا ہے؟ کیا یہ سنت اور شریعت کا حصہ ہے یا سنت اور شریعت سے خارج ہے؟ اگر سنت و شریعت کا حصہ ہے تو ہمیں اسے اپنا لینا چاہیے، اور اگر سنت و شریعت سے خارج ہے، منمانی ہے، بناوٹی ہے، بدعت ہے، تو ہمیں اسے چھوڑ دینا چاہیے۔ یہ رہی بنیادی بات جس کے ذریعے ہم آگے بڑھیں گے۔ ٹھیک ہے، اب کیسے ہمیں پتہ چلے گا کہ یہ چیز اللہ کی ہے، اللہ کے رسول کی ہے، دین کی بات ہے، شریعت کی بات ہے، سنت کی بات ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سلسلے میں ہمیں واضح ہدایات دی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ، اللہ کی بات مانو، اللہ کے رسول کی بات مانو۔ اور جو ہے اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ دیا کہ رسول کی مخالفت نہ کرو اور اہل ایمان کے طریقے پر چلو۔ وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو لوگ اللہ کے رسول کی مخالفت کریں اور ایمان والوں کا طریقہ چھوڑ کر اپنا طریقہ اپنائیں، تو گویا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اور ایمان والوں کا طریقہ، اور سب سے پہلے ایمان والے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین جو ہمارے سب سے پہلے سلف ہیں۔ تو صحابہ کرام، سلف صالحین، ائمہ دین اور وہ حق جماعت جو برابر اس حق پر قائم رہی جسے لے کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کے بارے میں خیر کی پیشین گوئی فرمائی۔ آپ نے فرمایا خیر الناس قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم۔ آپ نے 3 بار فرمایا یا اس سے زیادہ بار فرمایا، 3 یا 4 بار فرمایا کہ سب سے بہترین زمانہ میرا زمانہ ہے، پھر اس کے بعد جو آئیں، پھر اس کے بعد جو آئیں، یعنی اس کے بعد پہلا زمانہ آپ کا اور صحابہ کا، دوسرا زمانہ تابعین کا، تیسرا زمانہ تبع تابعین کا۔ تو اگر آپ نے 2 بار فرمایا تو تابعین اور تبع تابعین، اور اگر آپ نے 3 بار فرمایا تو تبع تابعین کے بعد ایک نسل اور بھی اس میں شامل ہو جائے گی۔ تو بہرحال ان کو سلف کا اور خیر القرون کا زمانہ کہا جاتا ہے۔ تو یہ ہمارے لیے نمونہ ہیں اور ان کے ذریعے سے ہم دین کو حاصل کرتے ہیں۔ اور ہم اس سے پہلے درس میں یہ بات واضح ہو چکی تھی کہ ہر وہ کام جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ممکن تھا اور کوئی رکاوٹ نہیں تھی، وہ اگر آپ کے زمانے میں نہ ہوا تو قیامت تک پھر اب وہ دین نہیں بن سکتا ہے۔ بہرحال احادیث اس سلسلے میں جہاں تک قرآن مجید کا معاملہ ہے تو قرآن مجید میں شعبان کا اور شعبان کی 15ویں رات کا کہیں کوئی ذکر نہیں ہے۔ البتہ احادیث میں اس کا ذکر ملتا ہے اس اعتبار سے کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے مہینے میں بکثرت نفلی صوم رکھا کرتے تھے، اور علماء نے اس کی توجیہ یہ کی ہے کہ جیسے فرض صلات سے پہلے کچھ سنتیں ہوتی ہیں اور فرض کے بعد کچھ سنتیں ہوتی ہیں،
उसी एतबार से फ़र्ज़ रमज़ान से पहले नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शाबान में कुछ नफली सौम रख लिया करते थे, और ऐसे ही कुछ नफली सौम शव्वाल में भी है। जैसे शव्वाल में 6 दिन कोई सौम रखता है तो पूरे साल सौम रखने का सवाब मिल जाता है। तो इस तरह से रमज़ान से पहले और रमज़ान के बाद, जैसे फ़र्ज़ सलातों से पहले और फ़र्ज़ सलातों के बाद होता है, तो ये चीज़ें बिल्कुल सही हैं। अलबत्ता शाबान की 15वीं रात से मुताल्लिक़ ख़ुसूसी तौर पर जो ख़ास अमाल आए हैं, चाहे शाबान की 15वीं दिन में सौम रखने की बात हो, चाहे शाबान की 15वीं रात को तहज्जुद पढ़ने की बात हो, इस ताल्लुक़ से कोई भी हदीस सही नहीं है। या तो ज़ईफ़ है या मौज़ू है, या ज़ईफ़ है या मौज़ू है। बहुत सारे लोग ने जो है कहा कि आमाल के ताल्लुक़ से तो अहादीस मौज़ू हैं, लेकिन सौम और क़ियाम के ताल्लुक़ से, दिन में सौम रखने और रात में क़ियाम के ताल्लुक़ से हदीस मौज़ू नहीं ज़ईफ़ है। यानी अभी मैं एक मज़मून पढ़ रहा था, जो है हिंदुस्तान का एक बहुत मारूफ़ दीनी इदारा है और उसकी आलमी शोहरत है, और उनका अपना माहाना मजल्ला निकलता है। तो उन्होंने पूरी मेहनत इस बात पर सर्फ़ की है कि शाबान की 15वीं रात के ताल्लुक़ से जो हदीसें आई हैं, जो लोग कहते हैं कि ये मौज़ू हैं, मौज़ू कहना सही नहीं, वो ज़ईफ़ हैं। ये नहीं कहा कि सही हैं, इस पर पूरी मेहनत नहीं हुई। उन्होंने कहा सही नहीं हैं, वो भी मानते हैं सही नहीं हैं। वो ये कहते हैं कि ये हदीसें ज़ईफ़ हैं, आप इन्हें मौज़ू ना कहें। ज़ईफ़ और मौज़ू में क्या फ़र्क है? मौज़ू का माना झूठी हदीस, गढ़ी हुई हदीस, बनाई हुई हदीस, और ज़ईफ़ का माना होता है कि जो गढ़ी हुई नहीं है लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उसकी निस्बत साबित नहीं है, वो सही नहीं है, सच्चे और मोतबर लोगों के ज़रिए से हम तक नहीं पहुंची है, ऐसे लोग हैं जिनके बारे में शक व शुबहा पाया जाता है। तो ये हो गई ज़ईफ़ रिवायत। तो उनकी पूरी मेहनत ये रही कि ज़ईफ़ है, 15 शाबान के ताल्लुक़ से जो रिवायात हैं ज़ईफ़ हैं, वो मौज़ू नहीं हैं। और फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि फ़ज़ाइल आमाल में ज़ईफ़ चूँकि काबिल क़बूल है, इसलिए शाबान की 15वीं रात को हम जाग सकते हैं, इबादत कर सकते हैं और दिन में सौम रख सकते हैं। मेरे भाई, इसलिए इस बुनियाद को तोड़ देना ज़रूरी है, ये समझा देना ज़रूरी है कि ज़ईफ़ हदीस को न अक़ाइद में इस्तेमाल किया जा सकता है, न अहकाम में, न फ़ज़ाइल आमाल में। फ़ज़ाइल आमाल क्या मतलब है? जब उलमा ने यह कहा कि फ़ज़ाइल आमाल में हम ज़ईफ़ हदीस इस्तेमाल कर सकते हैं, उसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि एक मसला जिसकी असल अल्लाह की किताब से या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सही हदीस से साबित है, जैसे सलाह पढ़ना साबित है, 5 वक्ता सलाह फ़रीज़ा साबित है, उससे पहले और बाद की सुन्नतों का सबूत है। इसके ताल्लुक़ से अगर फ़जीलत में कोई हदीस आ जाए जिसमें कुछ कमज़ोरी हो, यानी उसी का जिसका सबूत है पहले से, उसके सवाब के बयान करने में या उसके छोड़ देने पर गुनाह बयान करने में कोई हदीस आ जाती है, तो उसको कहते हैं फ़ज़ाइल की हदीस है। इसमें नरमी करेंगे क्योंकि असल साबित है, तो इसको कहा जाता है फ़ज़ाइल। अब इस फ़ज़ाइल को लोगों ने इतना आम कर दिया कि वो फ़ज़ाइल जिसके साथ मसाइल भी हैं, उनको भी इन फ़ज़ाइल में दाखिल कर दिया। नहीं समझ में आया? मैं मिसाल से बात समझाता हूँ तो आपको बात समझ में आएगी। जैसे 15 शाबान के दिन में सौम रखना, ये एक मसला है। क्या 15 शाबान के दिन को सौम रखना जायज़ है, मुस्तहब है, सुन्नत है, शरीयत का हिस्सा है? ये मसला है। उसका सवाब क्या है, ये फ़जीलत है। अगर ये मसला साबित हो जाए कि 15वीं शाबान के दिन में सौम रखना चाहिए, सही हदीस से मसला साबित हो जाए, उसकी जो फ़जीलत आए, जो सवाब आए, कहेंगे ये फ़जीलत की कबूल कर लो क्योंकि असल मसला साबित है। लेकिन अगर कोई ऐसी हदीस आए जिसमें दोनों मसला साथ में हो, कि उसमें 15वीं शाबान के रोज़े का ज़िक्र है और उसका सवाब ज़िक्र है, और हम मसला और दोनों कबूल कर रहे हैं, तो हमने सिर्फ फ़ज़ाइल में कबूल नहीं किया, अहकाम में भी कबूल कर लिया। तो इसलिए ये कहना कि फ़ज़ाइल में हम कबूल कर रहे हैं, सही बात यह है कि हम फ़ज़ाइल और अहकाम दोनों में कबूल कर रहे हैं, और अहकाम में कबूल करना गलती है। ठीक है, ये एक मसला हो गया। दूसरा मसला ये है कि फ़ज़ाइल में कबूल कर सकते हैं या नहीं कर सकते, ये ख़ुद इख्तिलाफ़ी मसला है, इसमें सारे मुहद्दिसीन मुत्तफ़िक़ नहीं हैं। और सही बात यह है कि ज़ईफ़ हदीस किसी भी मसले में कबूल नहीं की जाएगी, चाहे अक़ीदा हो, चाहे अहकाम हो, चाहे फ़ज़ाइल हो, किसी में भी, क्योंकि अल्लाह ताला ने अपने दीन की हिफाजत का वादा किया है, और उस हिफाजत का तकाज़ा ये है कि सारी चीज़ें सच्चे लोगों के ज़रिए से आए, हमको पहुँचें।
اور سچے لوگوں کے ذریعے سے اگر ہمیں نہیں پہنچی تو گویا حفاظت نہیں ہوئی. ایسا ہو ہی نہیں سکتا کوئی چیز اللہ کے دین کا حصہ ہو اور سچے لوگوں کے واسطے سے ہم تک نہ پہنچے. اس لیے چاہے احکام ہوں چاہے فضائل ہوں سب میں حدیثیں صحیح ہونا چاہیے. پھر کچھ علماء نے شرطیں لگائی ہیں، جیسا کہ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ بہت بڑے حدیث کے عالم گزرے ہیں اور سارے لوگ ان کی قدر کرتے ہیں، اور انہوں نے صحیح بخاری کی 13 جلدوں میں شرح لکھی ہے، فتح الباری، بہت بڑے عالم دین جو ہے 6 7ویں صدی کے عالم ہیں. وہ کہتے ہیں کہ 3 شرطوں کے ساتھ فضائل میں قبول کیا جا سکتا ہے. پہلی شرط یہ ہے کہ وہ سخت ضعیف نہ ہو، موضوع نہ ہو، سخت ضعیف نہ ہو، موضوع نہ ہو، یعنی معمولی ضعیف ہو. دوسری شرط کہتے ہیں کہ اس ضعیف پر عمل کرتے ہوئے یہ عقیدہ نہ رکھا جائے کہ اللہ کے نبی کی چیز ہے، کیونکہ جب وہ ثابت نہیں ہے تو اللہ کے نبی سے نسبت کا عقیدہ نہ رکھا جائے. اور تیسری شرط یہ بیان کرتے ہیں کہ اس کو عمل خود کر لیا جائے لیکن کسی کو اس کی طرف دعوت نہ دی جائے. اگر ان 3 شرطوں پر عمل کر لیا جائے تو کوئی حدیث ضعیف حدیث پہ عمل ہو ہی نہیں سکتا حقیقت میں، اس لیے کہ یا تو اکثر حدیثیں سخت ضعیف ہیں جیسے کہ ابھی انشاءاللہ ہم بیان کریں گے، یہ 15ویں شعبان کے روزے اور تہجد والی، یا تو سخت ضعیف ہے. اگر کوئی کم ضعیف ہے اور اس کی نسبت کا جب آدمی عقیدہ نہیں رکھے گا تو عمل کیوں کرے گا؟ کہے گا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جب یہ عمل ہی نہیں، جب یہ آپ کی بات ہی نہیں، جب آپ کی حدیث ہی نہیں تو میں عمل کیوں کروں صرف احتیاط میں، تو چھوڑ دے گا. اگر اس کے بعد بھی عمل کرتا ہے تو خود عمل کرے، اس کی تشہیر نہ کرے، اس کی تبلیغ نہ کرے، اس کو دوسروں تک نہ پہنچائے. اور یہ ہو رہا ہے، اکثر لوگ کہتے ہیں فضائل اعمال میں خود بھی قبول کرتے ہیں اور پھر دوسروں میں اس کی تشہیر اور تبلیغ بھی کرتے ہیں. تو گویا حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے ضعیف حدیث کو قبول کرنے کی جو شرطیں ذکر کی ہیں اس شرطوں کا اعتبار نہیں کرتے. اس لیے ظاہر بات ہے ان شرطوں کا اعتبار کرنا ضروری ہے، اس کے بغیر یہ قابل قبول نہیں ہے. آگے چلتے ہیں کہ شب برات، کیا اس کا حدیث میں برات کا نام آیا ہے؟ نہیں آیا ہے. جیسے شب قدر کہتے ہیں تو لیلۃ القدر آیا ہے عربی میں، لیکن شب برات اس کا کہیں ذکر نہیں آیا ہے، نہ قرآن پاک میں کہیں آیا ہے لیلۃ البراءہ، نہ لیلۃ البراءہ کے نام سے کوئی حدیث آئی ہے. اس کو نکالتے لوگ کہاں سے ہیں؟ استنباط کرتے ہیں. کہتے ہیں قرآن مجید کی ایک سورت ہے سورۃ الدخان، اس کے شروع میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، ہم نے قرآن مجید کو ایک برکت والی رات میں نازل کیا ہے. اور پھر بعض مفسرین نے یہ کہا ہے کہ یہ برکت والی رات شعبان کی 15ویں رات ہے، اور اسی میں آگے کہا گیا ہے اس برکت والی رات کے بارے میں فیہا یفرق کل امر حکیم، کہ آگے جو سال میں ہونے والے کام ہیں اللہ تعالیٰ ان کا فیصلہ کر دیتا ہے اس رات میں. تو کہتے ہیں کہ یہ اس رات میں جو شعبان کی 15ویں رات ہے سال بھر کے تقدیر کے فیصلے ہو جاتے ہیں. اسی آیت کی تفسیر کرتے ہوئے، جبکہ اس آیت کی یہ تفسیر صحیح نہیں ہے. کیوں نہیں صحیح ہے؟ کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں 2 راتوں کا ذکر کیا ہے اور 1 مہینے کا ذکر کیا ہے. قرآن کے نزول کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے قرآن کو قدر والی رات میں نازل کیا. دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، ہم نے قرآن کو برکت والی رات میں نازل کیا. تیسری جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان وہ مہینہ ہے جس میں اللہ نے قرآن اتارا. تو برکت والی رات اور قدر والی رات دونوں کس مہینے میں ہے؟ ایک ہی مہینے میں ہے جس میں قرآن اترا، اور وہ ہے رمضان کا مہینہ. اور دونوں ایک ہی رات کے 2 وصف ہیں، ایک جگہ قدر والی کہا گیا، ایک جگہ برکت والی کہا گیا، اور دونوں ایک ہی رات ہے، وہی قدر والی بھی ہے وہی برکت والی بھی ہے، اور وہ رمضان میں ہے جس میں قرآن اترا. شعبان 15ویں شعبان کو قرآن پاک نہیں اترا. اور یہ ساری تعویلات کی پھر ضرورت نہیں رہ جاتی ہے کہ ایک بار صرف دنیا کے آسمان پہ اترا، دوبارہ پھر روئے زمین پہ اترا. یہ سب تعویلات کی کوئی ضرورت نہیں رہ جاتی، کیونکہ قرآن پاک اپنے آپ میں خود واضح بیان موجود ہے. تو اس لیے اس کو شب برات کہنا زیادہ اگر کہنا تھا تو شب مبارک کہنا تھا، جیسا کہ اللہ نے کہا لیلۃ مبارکہ. برات کہاں سے آ گیا؟ جب ہم اسے تلاش کرنے نکلتے ہیں تو تلاش کرتے کرتے ہمیں ان لوگوں کی کتاب ملتی ہے جو اس رات کو بڑی اہمیت دیتے ہیں، جو اس رات کو جاگتے ہیں، حلوے پکاتے ہیں، روشنیاں کرتے ہیں، اور اس رات کو اپنے امام غائب کو پکارتے ہیں، اور جو ہے ظالموں پر لعنت کرتے ہیں، تبرہ کرتے ہیں، جو اپنے آپ کو شیعہ کہتے ہیں.
ان کی ایک کتاب ہے اردو میں مشہور تحفۃ العوام، شیعہ نے اپنے عوام کو سمجھانے کے لیے یہ کتاب لکھی ہے۔ اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ شب برات جو لوگوں میں مشہور ہے وہ بڑی اہم رات ہے، اور اسی رات ہمارے 12ویں امام پیدا ہوئے تھے، اسی رات ہمارے 12ویں امام پیدا ہوئے تھے۔ تو انہوں نے اس کی پوری اہمیت دی اور اس کا شب برات نام رکھا۔ براءت کے معنی ہوتا ہے بیزاری اور لا تعلقی کا اعلان کرنا، جیسا کہ سورہ توبہ کے شروع میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا براءۃ من اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے براءت، بیزاری، لا تعلقی کا اعلان ہے مشرکین کے لیے، کہ مشرکین سے اللہ اور اس کے رسول کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو براءت کے معنی لا تعلقی ہے۔ تو یہ لوگ اس رات کو اپنی براءت کا اعلان کرتے ہیں کہ ظالموں سے ہمارا کوئی تعلق نہیں۔ اور ظالم کہتے کس کو ہیں ان کی زبان میں؟ ظالم ہر اس شخص کو کہتے ہیں جو ان کے امام کو نہ مانے، جو امام کو نہ مانے، 12ویں امام کو نہ مانے، وہ ظالم ہے۔ تو ان سے وہ اپنے براءت کا اعلان کرتے ہیں، اس لیے اس رات کا انہوں نے نام رکھا ہے شب براءت، یعنی ہمارے امام کو جو نہ مانے، جو اس رات کو پیدا ہوا، ان سے ہمارا کوئی تعلق نہیں، ان کے دین سے ہمارا کوئی تعلق نہیں، ان کے قرآن سے ہمارا کوئی تعلق نہیں، ان کی شریعت سے ہمارا کوئی تعلق نہیں، ان کے افراد سے ہمارا کوئی تعلق نہیں۔ تو یہ شب برات کی اصلیت ہے کہ آئی ہے وہاں سے اہل بدعت کے یہاں، اور وہاں سے پھر اہل سنت میں آ گئی۔ پھر اہل سنت میں بہت سارے لوگ جو جن کے یہاں چھوٹی بڑی بدعتیں پائی جاتی ہیں، وہ لوگ اپنے مراتب کے حساب سے انہوں نے اسے قبول کر لیا۔ صحیح بات یہ ہے کہ یہ رات شعبان کی 15ویں رات یہ عام راتوں کی طرح ایک رات ہے، اور اس کا دن عام دنوں کی طرح ایک دن ہے، اس کی کوئی مخصوص فضیلت ثابت نہیں۔ جتنی بھی احادیث ہیں یا تو ضعیف ہیں اور یا موضوع ہیں۔ موضوع یہ مردود کا بڑا درجہ ہے، اور ضعیف یہ مردود کا چھوٹا درجہ ہے۔ ہر حالت میں یہ احادیث مردود ہیں، مقبول احادیث نہیں ہیں اس کے تعلق سے۔ چنانچہ میں نے اس کی پوری احادیث تفصیل جمع کی ہے، اس میں بہت ساری احادیث ہیں جو شب برات اور شعبان کی 15ویں رات سے متعلق ہیں۔ شب برات کو تو خیر ذکر نہیں، احادیث میں جو بھی لفظ آیا ہے لیلۃ النصف من شعبان، شعبان نصف ہونے کی رات، شعبان نصف ہونے کی رات تو 15ویں رات۔ اس سلسلے میں دیکھیں کیسی کیسی حدیثیں گڑھی گئی ہیں اس رات کی بیداری کے ثواب کے بیان کرنے میں۔ ایک حدیث آپ سنیں جس کو امام ذہبی نے میزان الاعتدال میں جلد 3 صفحہ 556 میں لکھا ہے کہ موضوع ہے، اور ہندوستان کے بہت بڑے عالم مولانا ابو الحسنات محمد عبدالحی لکھنوی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب الآثار المرفوعہ فی الاخبار الموضوعہ میں لکھا ہے فما اتعجب الا من قلة ورع ابن ناصر کیف روا هذا وسکت عن توہینہ فإنا للہ وإنا الیہ راجعون۔ یہ امام لکھنوی لکھتے ہیں، کہتے ہیں مجھے تعجب ہوتا ہے یہ ابن ناصر جس نے اس حدیث کو ذکر کیا ہے کہ اس کو ذرا بھی اللہ کا خوف نہیں، ذرا بھی ڈر نہیں، اور اس کو ذکر کر کے چپ رہا، یہ بھی نہیں بیان کیا کہ یہ کمزور ہے، یہ لائق روایت نہیں ہے۔ کیا ہے اس میں ہے کہ اگر اس رات کی ایک گھڑی کوئی شخص جاگ کے گزارتا ہے تو سورج اور چاند جس زمین پر طلوع ہوئے ان کی تعداد کے بنسبت اللہ تبارک و تعالیٰ جنت میں اس کے لیے باغ عطا کرے گا۔ سورج و چاند جتنی زمینوں پر سورج و چاند کی روشنی پڑی ہے ان کی گنتی کے برابر اللہ تعالیٰ جنت میں اس کو اتنے سارے باغ عطا کرے گا۔ پھر اس کے بعد اس کو اللہ تعالیٰ الف 100,000 کا ہوتا ہے 1,00,000، اور 1,000 کا ہوگا 10,00,000، ہے نا۔ اس کو اللہ تعالیٰ جنت میں 10,000 شہر عطا کرے گا، اور ہر شہر میں 10,000 نہیں 10,00,000 ہے نا، 100,000 1,00,000 اور الف 10,00,000، 10,00,000 شہر عطا کرے گا جنت میں، اور ہر شہر میں 10,00,000 محل عطا کرے گا، اور ہر محل میں 10,00,000 گھر ہوں گے، اور ہر گھر میں 10,00,000 صفہ ہوگا، چبوترا ہوگا، اور 10,00,000 تکیے ہوں گے، اور 10,00,000 حوروں کی بیویاں ہوں گی، اور ہر حور کو 10,000 خادم ملیں گے۔ یعنی ایسی گڑھی ہوئی حدیث کہ امام لکھنوی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اس کو ذرہ برابر شرم نہیں آئی کہ کیسے اس حدیث کو اس نے ذکر کیا۔ اسی طرح سے ایک حدیث ایک شخص نے ذکر کیا ہے، یہ امام ابن الجوزی نے العلل المتناہیہ میں اس کو ذکر کیا ہے، اور کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ حدیث قطعاً ثابت نہیں ہے، اور وہ حدیث ہے کہ من احیا لیلۃ العید
वलैलतन निस्फ मिन शाबान लम यमुत क़ल्बुहु यौम तमूतुल क़ुलूब, कि जो शख्स दोनों ईद वाली रातों को जागे, ईद उल फित्र वाली रात जागे और बकरीद वाली रात जागे, और शाबान की 15वीं रात को जागे, तो जिस दिन सारे दिल मर जाएंगे उसका दिल नहीं मरेगा। ये हदीस भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साबित नहीं है। ईद की रात जागने मुस्तहब नहीं, बकरीद की रात जागना मुस्तहब नहीं, 15वीं शाबान जागना मुस्तहब नहीं। इसी तरह से मुआज़ इब्न जबल रज़ी अल्लाह अन्हु का नाम लेकर एक हदीस बयान की गई है, और इसको भी जो है तरगीब और तरहीब में इमाम मुंज़िरी ने ज़िक्र किया है और कहा है ला यततर्रक़ इलैहि इह्तिमालुत तहसीन, कि इसे हसन कहा ही नहीं जा सकता है। हसन हदीस और काबिल कबूल इसे नहीं कहा जा सकता। अल्लामा अलबानी ने ज़ईफ़ुत तरगीब में इसे मौजू करार दिया है, गढ़ी हुई हदीस करार दिया है। यह है कि 5 रातें जो शख्स जाग ले उसे लिए जन्नत लाजिम हो गई। 5 रातों में तरविया वाली रात, अरफा वाली रात, कुर्बानी वाली रात, ईद उल फित्र वाली रात और शाबान की 15वीं रात। तो यह हदीस भी सही नहीं। इसी तरह से जो है इस रात को जागने के ताल्लुक़ से और भी हदीसें हैं, बहुत सारी हदीसें हैं। ये हदीस है बैहक़ी शुअबुल ईमान में, ये भी ज़ईफ़ है, और इसमें इस तरह का बयान है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा से जाके कहा कि आज शाबान की 15वीं रात है और आज अल्लाह ताला बनु कल्ब की बकरियों के बालों के बराबर अल्लाह लोगों को आज़ाद करेगा। अल्लाह अलबत्ता किसी मुशरिक को, किसी कीना परवर को नहीं देखेगा, किसी रिश्ता तोड़ने वाले को नहीं देखेगा, वगैरह वगैरह बहुत सारे गुनाह बयान किए कि इन गुनहगारों को अल्लाह ताला नहीं देखेगा। उसके बाद आपने एक लंबा सजदा किया। आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा कहती हैं कि मैंने शायद आपकी रूह कब्ज़ हो गई, इतना लंबा सजदा किया। फिर मैं गई तो मैंने हाथ रखा तो पता चला कि आपके पैरों में हरकत है, और मैंने आपसे एक ख़ास दुआ पढ़ती हुई सुनी। बाद में जब आप फारिग हो गए तो मैंने आपसे कहा कि मैंने रात में आपसे ये दुआ सुनी थी। तो अल्लाह के नबी ने कहा हाँ तुमने सुन लिया? कहा हाँ, और कहा याद भी कर लिया? कहा याद कर लिया। कहा आप ख़ुद भी सीखो, दूसरों को भी सिखाओ। यानी ख़ुद ब खुद अगर ना याद कर लिया होता तो अल्लाह के नबी नहीं सिखाते, नऊज़ुबिल्लाह। अल्लाह के नबी सब तो दीन की तालीम देने के लिए आए थे, सिखाने के लिए आए थे। तो ये हदीस जो है किसी तरह से ये सही नहीं है। बैहक़ी ने शुअबुल ईमान में और अल्लामा अलबानी ने इसको सख्त ज़ईफ़ करार दिया है। इसी तरह से अली इब्न अबी तालिब रज़ी अल्लाह अन्हु का नाम लेके ये हदीस बयान की जाती है, जो सुनन इब्न माजा में है, बैहक़ी शुअबुल ईमान में है। इमाम इब्न रजब ने इसकी हदीस को ज़ईफ़ करार दिया है, इमाम इराक़ी ने ज़ईफ़ करार दिया है। इमाम ज़हबी ने कहा है कि इसमें इब्न अबू सबरा नाम का शख्स है और ये वाही है, और उसका शेख इब्राहिम बिन मोहम्मद ये तालिफ़ और बर्बाद है। और इसी तरह से इमाम मिज़्ज़ी ने तहज़ीबुल कमाल में कहा है कि इसमें जो रावी है अबू बकर मोहम्मद इब्न अब्दुल्लाह इब्न अबी सबरा, इमाम अहमद इब्न हम्बल रहमहुल्लाह फरमाते थे कि हदीसें गढ़ा करता था। और इसी तरह से इमाम बुसीरी ने मिसबाहुज़्ज़ुजाजा में फरमाया कि इस इस्नाद में इब्न अबी सबरा है, जिसके बारे में इमाम अहमद ने और इमाम इब्न मईन ने कहा है कि हदीसों को गढ़ा करता था। इसी तरह से इमाम सलाहुद्दीन अलाई ने कहा है कि ये तमाम हदीस के जानने वाले जो अहले इल्म हैं इसको ज़ईफ़ कहते हैं बिल इत्तिफ़ाक़। इमाम शौकानी ने ज़ईफ़ कहा, इमाम अलबानी ने ज़ईफ़ कहा, बल्कि इमाम अलबानी ने तो इसे मौजू करार दिया। तो ये हदीस जो है ये हदीस में है क्या? ये गढ़ी हुई हदीस में यह है इज़ा कान लैलतुन निस्फ़ मिन शाबान फ़क़ूमू लैलहा वसूमू नहारहा। जब शाबान की 15वीं रात हो तो रात को शब बेदारी करो और दिन में रोज़े रखो। ये सबसे ताकतवर हदीस है उन लोगों के पास जो कहते हैं कि फ़ज़ाइल आमाल में ज़ईफ़ हदीस चलती है और ये हदीस मौजू नहीं, ज़ईफ़ है। इसलिए इसी बुनियाद पर कहते हैं कि और कुछ तो ना करो लेकिन तहज्जुद पढ़ लो। मेरे भाई ये हदीस की हालत आपने देख ली कि इसमें एक शख्स इब्न अबी सबरा है जिसको इतने सारे अइम्मे दीन ने या तो कहा है कि हदीस गढ़ता था, या तो कहा कि तालीफ़ है, या तो कहा बर्बाद है, या तो कहा कमज़ोर है। ऐसे रावी की हदीस लेकर के कैसे दीन में एक मसला निकाला जा सकता है और कैसे उस पर अमल किया जा सकता है? इसलिए जो है 15वीं शाबान की रात के ताल्लुक़ से जो बात भी बताई जाए वो काबिल कबूल नहीं है, क्योंकि अहादीस या तो ज़ईफ़ हैं और या तो मौजू हैं, जैसा कि शेख इब्न बाज़ रहमहुल्लाह ने कहा, शेख इब्न उसैमीन रहमहुल्लाह ने कहा और दूसरे जो है उलमाए किबार ने कहा है। और ज़ाहिर बात है वक्त बहुत तेज़ भाग रहा है, अगर हम एक एक हदीस को देखेंगे तो ज़ाहिर बात है कि सारी अहादीस पर हम नहीं पहुँच सकते। एक हदीस है जिसे कुछ उलमा ने, मोतबर उलमा ने हसन के दर्जे में या सही के दर्जे में करार दिया है, और वो हदीस कई सहाबा से मरवी है और बहुत सारी सनदें हैं। वो हदीस क्या है?
وہ حدیث اذا کان لیلۃ النصف من شعبان یغفر اللہ لعبادہ الا لمشرک او مشاحن، جب شعبان کی 15ویں رات ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ تمام بندوں کی مغفرت فرما دیتا ہے، بخشش فرما دیتا ہے، سوائے شرک کرنے والے کے اور سوائے کینہ کپٹ رکھنے والے کے۔ یہ ایک حدیث ہے جس کو کچھ لوگوں نے صحیح قرار دیا ہے، جبکہ جو ہے اس کے بارے میں بھی مشائخ کبار شیخ ابن باز، شیخ ابن عثیمین اور دوسرے مشائخ فرماتے ہیں کہ یہ حدیث بھی صحیح نہیں ہے، یہ حدیث بھی صحیح نہیں ہے، اور اکثر مشائخ اس کو صحیح نہیں مانتے۔ اور یہ بھی اسی حدیث کا حصہ ہے جو سنن ابن ماجہ میں جس کا میں نے تذکرہ کیا، جس میں ابن لہیہ ضعیف ہے، اور اسی طرح سے اور روات اس کے ضعیف ہیں۔ لیکن یہ حدیث اگر صحیح مان بھی لی جائے، اگر یہ حدیث صحیح مان بھی لی جائے کہ مان لیتے ہیں یہ حدیث صحیح ہے، کیا ہے اس حدیث میں کہ جب شعبان کی 15ویں رات ہوتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمام لوگوں کی بخشش فرما دیتا ہے سوائے 2 لوگوں کے، ایک وہ جو شرک میں مبتلا ہے اور ایک وہ جو کینہ کپٹ میں مبتلا ہے، 2 کی معافی نہیں ہوتی۔ تو اس سے کون سا عمل ثابت ہوتا ہے؟ اس سے روزہ رکھنا تو ثابت نہیں ہوگا، اس سے نماز پڑھنا تو ثابت نہیں ہوگا، اس سے اگر کوئی عمل ثابت ہوگا تو ہوگا شرک سے توبہ کرنا، اس سے اگر کوئی عمل ثابت ہوگا تو ہوگا کینہ کپٹ سے دل کو صاف کرنا، اس سے روزہ نماز تو ثابت نہیں ہو سکتا۔ اس لیے یہ عمل اس سے ثابت نہیں ہو سکتا ہے کہ اس رات کو شب بیداری کی جائے، لائٹنگ کیا جائے، چراغاں کیا جائے اور اس طرح کوئی چیز کیا جائے۔ قبروں کی زیارت کا مسئلہ بھی عجیب ہے، کہتے ہیں کہ اس دن روحیں آتی ہیں، رات کو روحیں دنیا میں لوٹ کے آتی ہیں، اگر ایک بار چلی جائیں دوبارہ لوٹ کے اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کر دیا وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِمْ لَا يَرْجِعُونَ، دوبارہ لوٹ کے دنیا میں آنے والے نہیں۔ اگر نیک ہیں تو علیین میں ان کی روحیں چلی جائیں گی، اگر برے ہیں تو سجین میں چلی جائیں گی، دنیا میں کوئی لوٹ کے آنے والا نہیں ہے۔ حلوہ کھانے کا معاملہ بھی عجیب ہے، حلوہ کھانے کی کیا دلیل دیتے ہیں؟ کہیں وہ تو کسی حدیث میں ذکر نہیں، وہ صرف کہانی ہے، قصہ ہے۔ البتہ کبھی کبھی غلط قصے کی تردید میں ہمارے کچھ ساتھی نہ جاننے کی وجہ سے صحیح بات کی بھی تردید کر دیتے ہیں، تو صحیح بات کی تردید نہ کریں، اس کو مانیں اور غلط کی تردید کریں۔ صحیح بات کیا ہے؟ صحیح بات یہ ہے کہ اویس قرنی رحمۃ اللہ علیہ کا اللہ کا ولی ہونا یہ صحیح ہے، اویس قرنی رحمۃ اللہ علیہ کا اللہ کا ولی ہونا یہ صحیح ہے، اور یہ صحیح مسلم میں یہ حدیث موجود ہے، اویس ابن عامر القرنی۔ چنانچہ ہم وہ حدیث بیان کر کے پھر آج کا درس ختم کر دیتے ہیں، لیکن مسئلہ ہے کہ اس حدیث کے بیان میں بھی وقت ختم ہو جائے گا، بہت تیزی کے ساتھ وقت بھاگ رہا ہے۔ ہم لیتے ہیں وہ حدیث اویس قرنی والی، اویس ابن عامر۔ تب تک میں حدیث بیان کرتا ہوں، حدیث نمبر انشاءاللہ یہاں سے نکالیں گے۔ حدیث کیا ہے؟ صحیح مسلم میں حدیث اس طرح ہے، عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ حج کے موقع پر وہ پوچھا کرتے تھے کہ یمن سے کوئی وفد آیا ہے، کچھ لوگ یمن سے آئے ہیں جو حج کرنے کے لیے آئے ہیں، معلوم کرتے تھے اور ان سے پوچھتے تھے کہ اس میں مراد قبیلے کا کوئی شخص آیا ہے، قرن قبیلے کا کوئی شخص آیا ہے جس کا نام اویس ابن عامر ہے۔ پوچھتے پوچھتے یہاں تک کہ وہ قافلہ مل ہی گیا جس میں اویس ابن عامر رحمہ اللہ آئے ہوئے تھے۔ ان لوگوں نے بتایا کہ ہاں ہم لوگ قرن قبیلے سے ہیں، مراد قبیلے سے ہیں، اور ہمارے اندر ایک آدمی ہے جس کا نام ہے اویس ابن عامر۔ تو کہا کہ ٹھیک ہے بلاؤ اس آدمی کو، اسے بلایا گیا، اویس ابن عامر کو بلایا گیا۔ آپ نے پوچھا کہ آپ اویس ابن عامر ہو؟ انہوں نے کہا ہاں۔ کہا کہ آپ کے پاس والدہ ہیں، زندہ باحیات ہیں؟ کہا کہ ہاں۔ آپ اپنے والدہ کی بڑی خدمت کرتے ہیں، بڑے خدمت گزار ہیں؟ انہوں نے کہا کہ ہاں۔ کہا آپ کو برص کی بیماری تھی، سفید داغ کی بیماری تھی، اور وہ ختم ہو گئی، آپ نے اللہ سے دعا کی، اللہ نے ختم کر دی؟ انہوں نے کہا کہ ہاں یہ سب صحیح ہے۔ کہا کہ آپ کا ذکر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا اور فرمایا تھا کہ قرن قبیلے کا یمن کا اویس ابن عامر جو اپنی والدہ کے ساتھ بہت اچھی سلوک کرنے والا ہے، اس کو برص کی بیماری تھی، اس نے اللہ سے دعا کی، اللہ نے اس کی دعا قبول کر لی اور برص کی بیماری ختم کر دی۔ درہم برابر، ایک سکے کے برابر صرف باقی ہے، اس کی دعا اللہ قبول کرتا ہے۔ اگر کسی سے اس کی ملاقات ہو تو اس سے کہنا کہ میرے لیے دعا کرے، یعنی اپنے لیے وہ آدمی ان سے دعا کروائے۔ تو عمر رضی اللہ عنہ نے ان سے کہا کہ میرے لیے اللہ سے دعا کیجیے، استغفر لی،
میرے لیے اللہ سے بخشش کی دعا کیجیے۔ عمر رضی اللہ عنہ کون ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وزیر، آپ کے دوسرے خلیفہ، آپ کے قریبی، اللہ کے دین میں اتنے سخت، لیکن ایک بندے کے بارے میں جس کے بارے میں انہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے علم ہوتا ہے کہ اس کی دعا قبول ہوتی ہے، تو اسے طلب کرتے ہیں اللہ کے نبی کے حکم کے ذریعے سے، اسے کہتے ہیں کہ آپ میرے لیے دعا کرو، وہ کہتے ہیں دعا کر دیتے ہیں۔ اس کے بعد پوچھتے ہیں کہ آپ اس کے بعد کہاں جائیں گے؟ ابھی مدینہ میں ملاقات ہوگی، مدینہ کے بعد آپ کا کہاں کا ارادہ ہے؟ انہوں نے کہا میں کوفہ جانا چاہتا ہوں۔ کہا ٹھیک ہے، میں کوفہ کے گورنر کے نام ایک چٹھی لکھ دیتا ہوں، خط لکھ دیتا ہوں، وہ آپ کی عزت کرے گا، اکرام کرے گا، آپ کی خاطر کرے گا۔ کہا نہیں مجھے رہنے دیجیے، میں عام لوگوں میں رہ لوں گا۔ نہیں، انہوں نے کوئی چٹھی لینا گوارا کیا، چلے گئے۔ اس کے بعد میں یہ حدیث صحیح مسلم میں حدیث نمبر 2542 ہے، حدیث نمبر 2542 صحیح مسلم میں۔ تو بہرحال وہ چلے گئے وہاں۔ اس کے بعد میں پھر یمن کا دوبارہ، اب ظاہر بات ہو کوفہ گئے ہوں گے، اپنی ضرورت پوری ہوگی، پھر وہاں یمن لوٹ گئے ہوں گے۔ اس کے بعد پھر پوچھا کرتے تھے کہ یمن سے کوئی آیا ہے؟ اگر آیا ہے تو اس سے پوچھتے تھے کہ اویس کا کیا حال ہے۔ تو آئے، یمن کا ایک گروہ آیا ہوا تھا اور بہت اچھے لوگ تھے اس میں۔ انہوں نے کہا اویس تو ہمارے ساتھ نہیں آئے ہیں، لیکن مسئلہ کیا ہے، آپ کیوں ان کے بارے میں پوچھنا چاہتے ہیں؟ تو عمر رضی اللہ عنہ نے پوری بات بتائی، کہا کہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں بتایا کہ اپنی والدہ کے بڑے خدمت گزار، اللہ تعالیٰ ان کی دعا قبول کرتا ہے۔ ان کو برص کی بیماری تھی، انہوں نے دعا کی، اللہ نے انہیں شفا عطا فرمائی، اور کہا کہ جس کی بھی ان سے ملاقات ہو جا کے ان سے دعا کروائے۔ وہ شخص جب لوٹ کے گیا، ان سے ملاقات کیا، تو کہتا ہے کہ اویس آپ ہیں، آپ کے بارے میں عمر رضی اللہ عنہ سے میں نے یہ بات سنی ہے، اس لیے میں آپ کے پاس آیا ہوں اور میں چاہتا ہوں کہ آپ میرے لیے دعا کریں۔ اویس رحمہ اللہ نے کیا کہا؟ ہاتھ بڑھا دیا کہ ہاتھ چوم لو، جیسا کہ آج بہت سارے لوگ ولی بزرگ بنے رہتے ہیں، ہاں بڑے خوش ہو جاتے ہیں، میں تو پیر ہوں، ولی ہوں اور مخدوم شاہ ہوں، میرے ہاتھ چومو اور میرے پیر پڑو، نعوذ باللہ کیا کرو نا، کچھ نہیں کیا۔ انہوں نے کیا کہا آپ حج کر کے آ رہے ہو، عمرہ کر کے آ رہے ہو، مبارک سفر سے آ رہے ہو، آپ کو میرے لیے دعا کرنا چاہیے، الٹا آپ مجھ سے دعا کرنے کے لیے کہتے ہو۔ یہ دیکھیں، یہ اللہ کے ولی، اللہ کے نیک بندے، اللہ کے صالح بندے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ اسے اپنی نیکی پر یا اپنی فضیلت پر غرور نہیں ہوتا بلکہ تواضع ہوتا ہے۔ تو انہوں نے کہا آپ نیک سفر سے آ رہے ہیں، آپ میرے لیے دعا کیجئے، میں آپ کے لیے کیا دعا کروں؟ اور اس کے بعد جب یہ بات پھیل گئی، لوگ ان کے پاس آنے لگے، تو چپکے سے وہ جگہ خالی کر کے کہیں اور غائب ہو گئے کہ یہاں پر لوگ نہ آئیں، ایسا نہ ہو میں فتنے میں پڑ جاؤں۔ اپنے دین کی حفاظت کے لیے، بچنے کے لیے وہ عام لوگوں میں کہیں غائب ہو گئے۔ میرے بھائیوں، اس حدیث کو لے کر کے، یہ حدیث یہاں تک صحیح ہے۔ اس کے بعد یہ کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سنا کہ آپ کے دانت ٹوٹ گئے ہیں، تو اپنے دانت توڑ لیا، پھر حلوہ کھایا، پھر اس لیے ہمارے جو ہے بھائی حلوہ کھاتے ہیں، دانت نہیں توڑتے ہیں، وہ سب مسائل ہمیں کہنے کی ضرورت نہیں ہے نا، وہ آپ لوگ الحمدللہ اس کو اچھی طرح سمجھتے ہیں۔ لیکن یہ کہنا ہے کہ اویس رحمہ اللہ کے تعلق سے یہ صحیح حدیث کا ہمیں انکار نہیں کرنا چاہیے۔ ایک تو یہ ماننا چاہیے کہ اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں جن کی دعا قبول ہوتی ہے۔ اگر کسی بندے کے بارے میں ہمیں معلوم ہو کہ اس کی دعا قبول ہوتی ہے تو اس سے ہم مطالبہ کر سکتے ہیں، بھائی میرے لیے بھی دعا کرو، مطالبہ کر سکتے ہیں۔ لیکن اس نیک بندے کے ساتھ یا اس نیک بندے کو کیا کرنا ہے؟ ولی کی کیا پہچان ہے؟ کیا ولی کی پہچان ہے کہ وہ خاص رنگ کا کپڑا پہنے؟ کیا ولی کی پہچان ہے اس کی خاص قسم کی زلفیں ہوں؟ کیا ولی کی پہچان ہے کہ اس کا کوئی خاص قسم کا اسٹائل ہو چلنے پھرنے کا؟ کچھ نہیں۔ اگر ایسی بات ہوتی تو عمر رضی اللہ عنہ قافلوں میں گھوم کے جاتے یمن والوں میں اور دیکھ کے پکڑ لیتے، ارے یہ تو فلاں رنگ کا پگڑی ہے اور یہ فلاں رنگ کا جبہ ہے اور یہ فلاں طرح کی چادر ہے اور فلاں طرح کے گیسو ہیں، تو عمر رضی اللہ عنہ پکڑ لیتے کہ ولی یہی ہے۔ لیکن یہ سب کچھ نہیں کیا۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تھا، نام بتایا تھا، ان کا نام بتایا تھا، ان کے والد کا نام بتایا تھا، ان کے قبیلے کا نام بتایا تھا، ان کے ملک کا نام بتایا تھا۔ یہ سب کچھ جبریل علیہ السلام کے ذریعے، وحی کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے بتایا تھا، پھر اللہ کے رسول نے اپنی امت کو بتایا۔ یہ یقینی ذریعہ تھا ان کے پاس جاننے کا، اور جو یقینی طور پر جس کے بارے میں وحی آئی تھی کہ وہ اللہ کا ولی ہے، اس کے ساتھ صحابہ نے کوئی ایسا کام نہیں کیا جیسا آج کل کے بہت سارے لوگ ولی بن کر کے یا جھوٹا دعویٰ کر کے اپنے لیے حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، مخدوم بننے کی کوشش کرتے ہیں۔ خاص رنگ کا کپڑا پہنیں گے، خاص قسم کی خانقاہ بنائیں گے، خاص قسم کے کھانے کھائیں گے، خاص قسم کا گیسو رکھیں گے، یہ کوئی چیز نہیں ہے، یہ ولی ہونے کی علامت نہیں ہے۔ ولی ہونے کی علامت ہے ماں باپ کی اچھی خدمت،
والدہ کی خدمت، اللہ کی اطاعت گزاری، اللہ سے مانگتے رہنا، سوال کرتے رہنا۔ انہوں نے اللہ سے مانگا تھا جب وہ ویس قرنی کو برس کی بیماری تھی تو انہوں نے کس سے مانگا کہ شفا دے دے؟ اللہ سے مانگا تھا کہ اللہ شفا دے دے، اور اللہ نے ان کو شفا دیا۔ تو وہ توحید والے ہوتے ہیں، وہ اللہ سے سوال کرتے ہیں، وہ اللہ سے مانگتے ہیں، اور وہ اگر ان سے دعا کرنے کے لیے جاتے ہیں ان سے دعا کرایا جا سکتا ہے۔ جب دیکھا گیا اور اللہ کے نبی نے بتایا دعا کراؤ تو دعا کرایا جا سکتا ہے، یہ جائز ہے، اس کا کوئی انکار نہیں کرتا۔ اور یہ تو ہوا زندگی میں۔ وفات کے بعد اگر عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتانے سے، جو صادق و مصدوق ہیں اور جن کی ایک بات میں ذرہ برابر بھی شک و شبہ نہیں ہے، عمر رضی اللہ عنہ کو ذرہ برابر شک نہیں تھا ان کے ولی اللہ ہونے میں، عمر رضی اللہ عنہ ان کی قبر کیوں نہیں بنوائی؟ عمر رضی اللہ عنہ نے پختہ کیوں نہیں کروایا؟ عرس کیوں نہیں لگوایا؟ چادر کیوں نہیں چڑھوائی؟ یہ سب کرنا چاہتے عمر رضی اللہ عنہ نہیں کر سکتے تھے؟ یا یہ جب چھپ کے غائب ہو گئے تو عمر رضی اللہ عنہ تلاش نہیں کر سکتے تھے؟ یا اتنا اہم اور قیمتی آدمی عمر رضی اللہ عنہ اپنے کچھ لوگ ان کے ساتھ نہیں لگا سکتے تھے کہ ان کی نگرانی رکھنا؟ جیسے وفات ہوگی ان کی پکی قبر بنے گی، وہاں مزار بنے گا، وہاں مسجد بنے گی، وہاں میلہ لگے گا، وہاں یہ ہوگا اور یہ ہوگا۔ عمر رضی اللہ عنہ نے کچھ بھی نہیں کیا۔ میرے بھائیوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو ویسے ہی لو جیسے حدیث میں آیا ہے، اپنے حساب سے نہیں کہ اویس قرنی رحمہ اللہ یہ سید التابعین ہیں، یہ اللہ کے ولی ہیں، اور ان کی ولایت کا نام لے کر کے پھر اپنی ولایت کی دکان چمکاؤ۔ یہ دکان چمکانے کے لیے نہیں ہے، بلکہ اس لیے ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ اللہ کے جو نیک بندے اپنے والدین کی خدمت کرتے ہیں، اور خصوصاً جو والدہ کی خدمت کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں بلند مقام سے نوازتا ہے، ان کی دعاؤں کو قبول کرتا ہے۔ نہ صرف یہ کہ ان کی دعائیں اپنے تعلق سے قبول ہوتی ہیں، بلکہ دوسروں کے لیے بھی دعا کریں تو ان کی دعا قبول ہوتی ہے۔ تو یہ اس میں بتایا گیا ہے، یہ ہمیں سیکھنا چاہیے، نہ کہ اس کے ذریعے سے شرک کے دروازے کھولنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں شعبان کا بھی مسئلہ سمجھنے، اور شعبان کی 15ویں رات کا بھی مسئلہ صحیح طور پر سمجھنے، اور اولیاء اور ان کی کرامات کا بھی مسئلہ صحیح طور پر سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہر طرح کی خرافات سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے، حق کو سمجھنے اور قبول کرنے اور باطل کو سمجھنے اور چھوڑنے کی توفیق دے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علیہ نبینا وسلم۔